جواب نہیں آتا تھا سندھ. ہاں جواب نہیں آتا تھا ظاہر ہے, لیکن وہ پھر وہاں خود ہی چلے جاتے تھے نا, تو جواب کی کیا ضرورت, لیکن انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. اچھا جی, سندھ میں نئے تعلیمی سال کا آغاز جس طرح سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ہو چکا ہے, اور میری تو یہ دعا ہی ہوتی ہے ہر دفعہ کہ جتنا ہمیں فوکس یونیفارمز انواع و اقسام کے مختلف طرح کے کلرز کے لش پش قسم کے نظر آتے ہیں, جس طرح سے مونوگرامز پہ, نئی کتابوں پہ, ان چیزوں پہ فوکس ہوتا ہے, اتنے کبھی ایجوکیشن پہ فوکس ہو تو کیا ہی بات ہے. یعنی کہ جتنے ہزاروں پرائیویٹ اسکولز ہوں گے, وہ ان کے اسکول کی ایک آئیڈینٹی کمرے سے لے کے مطلب بڑے اسکولز تک, لیکن فوکس ایجوکیشن پہ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے, اور ظاہر ہے کہ انویسٹ کرنا چاہیے. تو مسئلہ دراصل یہ ہے کہ اب اسکول تو شروع ہو گئے ہیں, لیکن آخری ایام میں یعنی کہ جولائی کے اینڈ میں پریشانیاں ہوتی ہیں کہ جی کتابیں نہیں مل رہی. اب یہ ہے کہ وہ کتابیں ڈھونڈنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور کتاب بھی اشفاق وہاں سے چاہیے جو ریکمنڈ کی ہے اسکول نے شاپ, جی وہیں سے آپ نے پرچیز کرنی ہے. یہ بھی لازمی ہے, اس کا سٹیمپ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے فلاں فلاں جگہ سے لی ہے. آپ کاپیڈ ورژن نہیں لے سکتے اگر اویلیبل نہیں ہے, تو اس پہ بھی بڑی بہت سارے ایشوز ہیں. اچھا, لیکن سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا یہ چکر ہے کہ ان کی تو ظاہر ہے کہ صوبے بھر میں ایک ہی طرح کی کتابیں ہوتی ہیں, لیکن ان کی پرنٹنگ ایک ایشو ہے کہ وہ پرنٹ ٹائم پہ کیوں نہیں ہوتی ہیں, اس سے بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو والدین اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں, پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں, پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کتابیں کیوں نہیں ملتی. کیا ہر چیز مشکل ہو گئی ہے انسان کے, تعلیم بھی, کھانا بھی, پینا بھی, اور چیزیں خریدنا بھی. جو چیز یہ 1000-1500 روپے کی ملتی تھی, اب یہ 2500-3000 روپے کی مل رہی ہے. بندہ کہاں تک گزارا کرے گا. کتابیں تو مہنگی ہو گئی, لیکن اب بچوں کو پڑھانا بھی ضروری ہے. 18,000 16,000 روپے کی کتابیں آ رہی ہیں, پڑھانا بھی عذاب ہو گیا. بہت زیادہ مہنگی ہے, کورس ہر چیز ہی مہنگی ہے, بیگز لے لو, کچھ بھی لے لو, ساری چیزیں بہت مہنگی ہیں. 11,000 کا کورس آیا ہے. مہنگا کورس ہے اس دفعہ بنسبت پچھلے سال کے نا, بہت زیادہ مہنگائی ہے یہاں پہ. کورسز, کتابیں بہت مہنگی ہیں, ایجوکیشن بہت مہنگی ہو گئی ہے. کتابوں کو سستا کرے اور مہنگائی بھی سستا کرے. بہت مشکل ہے بھائی, 5-5 ہزار کی 2 کتابیں مل رہی. ایک تو کتابیں مہنگی بہت ہیں, دوسرے اس تعداد میں اویلیبل نہیں ہے, پلس جو 9ویں اور 10ویں کے جو طلبہ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ ان کی کتابیں اویلیبل نہیں ہیں. کیا معاملہ ہے, کیا پبلشرز اور جو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے یا جو دیگر اس سے متعلقہ لوگ ہیں, ان کے درمیان جو تنازع تھا, ہمارے پروگرام میں ہی پچھلے دنوں وہ آئے تھے مڈ جولائی میں, انہوں نے کہا تھا جی 1 اگست تک آپ دیکھیے گا تمام بکس جو ہیں وہ مارکیٹس میں اویلیبل ہوں گی. لیکن ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. تنازع یہ تھا جناب, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اسٹیکر کا کہیں ایشو بتا رہے تھے, کہیں رائلٹی کا ایشو تھا, ڈیفرنٹ ایشوز تھے سب کے اپنے اپنے, اور ان ایشوز میں کیا لیکن وہ لگتا ہے کہ سارٹ نہیں ہوا ابھی تک. اب وہ ہوا کہ نہیں ہوا, اب اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر اردو بازار ایسوسی ایشن, ان سے بھی بات کریں گے. صادق یوسف صاحب موجود ہوں گے, لیکن انور خان ہمارے نمائندے موجود ہیں. پہلے ذرا یہ معلومات لے لیتے ہیں کہ بچے تو اسکول آ گئے, کیا کتابیں ملی کہ نہیں ملی, یا بغیر کتابوں کے آ رہے ہیں. انور بتائیے گا ذرا. جی دیکھیں, آج 2 ماہ کی تعطیلات ختم ہوئی, یہ ہنستے مسکراتے چہرے تعلیمی اداروں کے اندر پہنچے. چلیں آج کے دن تو رعایت مل جائے گی ہنستے مسکراتے چہرے کو, اور جی والدین کے بھی تھے اور بچوں کے بھی تھے. بچے ہنستے مسکراتے ہوئے داخل ہوئے, لیکن آج جو کلاسیں ہوتی ہیں وہ کہلاتی ہیں انٹروڈکشنری کہلاتے ہیں. اس کے اندر کورس آؤٹ لائن دی جاتی ہے, جس کے بعد آج شہر کے بیشتر نجی اسکولوں کے اندر اب تدریسی عمل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. بچے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں, یا بعض بچے روانہ ہو چکے ہیں. اصل مسئلہ بنا ہے 9ویں اور 10ویں جماعت کے طالب علموں کا. کتابوں کے معاملات نجی سطح کے اوپر ہوں یا سرکاری سطح کے اوپر, بیشتر نجی و سرکاری اسکولوں کی جانب سے کتابوں کی بروقت اشاعت جو مکمل نہیں ہو سکی. یہ کام تھا بنیادی طور پہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا. جولائی کے وسط کے اندر قواعد کے مطابق انہیں کتابیں فراہم کرنی تھی. پبلشروں, بک سیلروں یا سندھ ٹیکسٹ بک بورڈوں, ان کے درمیان 2 مسائل آئے. ایک مسئلہ تھا رائلٹی کی ادائیگی کا. یہ مانگ جو اپنے ریٹیلر ہیں, جو بک سیلر ہیں, وہ بولے 17.5% دیا جائے. پبلشر کہتے تھے 15% کی رائلٹی بنتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیکر لگانے تھے, اسٹیکر کا معاملہ بھی التوا کا شکار رہا. 9ویں اور 10ویں کی کتابوں کے اوپر اسٹیکر لگا دیے گئے. کتابیں کم تعداد کے اندر مارکیٹ کے اندر فراہم کی گئیں. بات یہ کی جا رہی تھی کہ پائرائٹ نہ ہو سکے, لیکن سندھ ٹیکسٹ بک کی کتابیں انتہائی سستی ہوتی ہیں, تو اس کی پائریسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اصل مسئلہ بنا سر جنگ بنی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ, پبلشر اور پرنٹر کے درمیان, جس کے نتیجے کے اندر والدین پریشان ہوئے. اور بیشتر نجی اسکولوں نے یونیفارم تبدیل کر دیے. والدین کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور آج لاکھوں طالب علم بغیر کتابوں کے, بغیر کاپیوں کے تعلیمی اداروں کے اندر پہنچے. بیشتر نجی اسکولوں کے طالب علموں کے پاس
کتابوں کا بھی اپنا ایشو ہے، پھر یہ کہ یونیفارم کا بھی بڑے مسائل ہیں. چند بڑے جو ہیں جو یونیفارم بیچنے والے ہیں ان کا نام دے دیے جاتے ہیں جی کہ وہاں سے فلانے سے جو ہے فلانے سند سے جا کے آپ نے یہ یونیفارم لینا ہے. اب بعض اوقات والدین یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر سلوا لیں، اچھا اس کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہوتی انور، وہ کہتے ہیں کہ سلوا لیں یا پھر مونوگرام الگ سے لگا لیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کے اوپر اس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں چپکا ہوا نہیں چاہیے، ہمیں سلا ہوا چاہیے جو فلاں جگہ سے ہوتا ہے. تو یہ بھی بڑے مسائل ہیں. جی دیکھیں بالکل رات گئے تک کم و بیش رات کے 2:30-3 بج گئے تھے. رات کے 2:30-3 بجے تک شہر کی مختلف شاپس کے اوپر، اسٹیشنری دکانوں کے اوپر والدین پھرتے رہے. مارے لفظ استعمال کروں گا کہ ان کو یونیفارم نہیں مل رہے تھے، ان کو کتابیں نہیں مل رہی تھیں. ان کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر دکان کے اوپر جائیں گے، وہیں سے چیزیں لیں گے. ایک طالب علم کا کورس اگر اس کے ایک بچہ ہے تو تقریباً ایک طالب علم کی پی ٹی کا یونیفارم ملا کے، اسکول کا یونیفارم ملا کے کم و بیش 8 سے 10 ہزار روپے کا وہ بن رہا تھا. اسٹیشنری کم و بیش 6 سے 7 ہزار روپے کی تھی. یہ وہ مالی اخراجات تھے جو والدین کے اوپر خاصے پریشان رہے. تو رواں سال بدترین صورتحال سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے ساتھ ساتھ کتابوں کاپیوں کے عدم فراہمی، مہنگی اسٹیشنری اور مہنگا یونیفارم بھی رہا ہے. تو محکمہ تعلیم نے اس تمام صورتحال پر توجہ نہیں دی. جی ٹھیک ہے، تھینک یو مچ انور، ہمیں صورتحال بتا رہے تھے. اب واپس اسٹوڈیو آتے ہیں، ہمارے گیسٹ کی طرف موجود ہیں جی صدر اردو بازار ایسوسی ایشن ساجد یوسف صاحب. ساجد صاحب السلام علیکم. سر بتائیے گا، یہ مشکلات تو حل نہیں ہوئی اور مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے جی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، پبلشر اور جو دکاندار، آپ حقیقت ذرا بیان ہمیں بتائیں مسئلہ کس کے ساتھ ہے؟ آپ لوگ کے مطالبات ہیں جو پورے نہیں ہوئے یا وہاں پیش ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ کل کی تاریخ میں کافی بکس اویلیبل ہو گئی، یعنی 9-10 کی بات کروں 16 بکس ہوتی ہیں، 12 بکس اس ٹائم مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. کل مقصد بہت کوئک کام ہوا اور بہت جلدی بکس آئی ہیں. تو ظاہر بات ہے رات دیر تک دکانوں میں پہنچے گی تو اس طرح اسٹوڈنٹ تک پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اب رہ گیا مسائل ایسا آتا ہے. دیکھیں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ایک وہ ادارہ ہے جو پرائیویٹ پبلشر کو ہائر کرتا ہے اور بکس دے دیتا ہے، تمام بکس، یہ پہلی کلاس سے لے کے اور 12ویں کلاس تک. اس کی ایلوکیشن ہوتی ہے 6 ماہ پہلے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اسٹیکر کا جہاں تک معاملہ رہا، وہ چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے بہت سارے انٹرویوز آپ کے پاس آئے. ان کا اصل میں ایشوز یہ تھا کہ ہمیں رائلٹی اس حساب سے نہیں دی جاتی. ان کی اور پبلشر کی رائلٹی ہے 13%. اچھا یہاں تو ہمیں 16 اور 15. میں بتا رہا ہوں جو پبلشر رائلٹی گورنمنٹ کو بھرتے ہیں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کو وہ ہے 13%. اب دیکھیں نا سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا وہ ادارہ ہے جو یہ 13% رائلٹی دیں گے تو ان کا ادارہ ایک رن کر رہا ہے نا. بس ان کے جو بھی معاملات ہیں، سیلری ہے، پینشن ہے، دیگر جو بھی معاملات ہیں. اب رہے گی بات ہمارے ٹریڈرز کی جو بکس یہ ہمیں سیل کرتے ہیں، وہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ سے ان کا ایگریمنٹ ہے کہ 17.5% میں یہ ٹریڈرز کو دیں گے ڈسکاؤنٹ. ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کچھ لوگ مثلا 15% دیتے ہیں اور کچھ 12.5% بھی دیتے ہیں. مثلا مونوپولی بنائی ہوئی ہے، سلیکٹڈ لوگ ہیں پبلشر نا. تو اس وجہ سے یہ معاملات رہتے ہیں، یعنی کہ ان میں آپس میں بھی ایکا نہیں ہے اس حوالے سے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپس میں ہوتا تو یہ معاملات کبھی بھی نہیں آتے. اتنے دن میں یہ معاملہ اتنے عرصے زیر بحث رہا تو فکسڈ کیوں نہیں ہو سکے؟ یہ تو پرسنٹیج والا جو معاملہ، پرسنٹیج کا بھی معاملہ مثلا سول آؤٹ کرتے ہی نہیں ہے. تو جو اسٹیکر یہ لے کے آئے، فرسٹ ٹائم آئے، 53 سال بعد لے کے آئے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، صرف اسی وجہ سے کہ ہماری بکس کی رائلٹی ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے. ٹھیک ہے نا. رائلٹی میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جیسے بکس 10,000 کی انہیں رائلٹی ملی اور بکس کی تعداد سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا کہنا ہے کہ زیادہ سیل ہوتی ہے، صرف 10,000 نہیں ہوتی. اس وجہ سے انہوں نے اسٹیکر انٹروڈیوس کروایا اور میرا خیال ہے مئی کے اینڈ میں یا سب کوئی ٹائم میں تو وہ ان کی آپس میں 9-10 کی بکس کے اوپر اس سال مسئلہ رہا کہ ہم اس سال ہم جو 9-10 کی بکس پہ اسٹیکر لگائیں گے. اور الحمدللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 16 میں سے 12 جو ہیں وہ پبلش ہو گئی ہیں، باقی رہ گئی. ہاں تو یہ شارٹیج کیوں ہے اتنے عرصے میں؟ یہ بھی شارٹیج کیوں ہے؟ کیونکہ فرسٹ ٹائم تو پریکٹس نہیں ہوئی. 31 تاریخ کو کتابوں کا آنا اٹ سیلف از اے کنسرن، کیونکہ ہر کوئی 31 کو تیار تو نہیں بیٹھا. وہ تو لوگ تو تیاری مڈ آف جولائی سے یا ایون اس سے پہلے سے بعض لوگ کورس لینے کی کوشش. دراصل بیچ میں آپ کو بتایا نا لاسٹ مئی کے اندر ان کی کوئی ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے. اسٹیکر کا مقصد لیٹ آرڈر ملا نا. تو اس میں والدین وغیرہ کا تو قصور نہیں ہے اس میں. تو میں تو یہ نہیں کہوں گا والدین کا قصور ہے، مقصد لیٹ ان کو آرڈر ملا جو پبلشر کہہ رہے ہیں.
اچھا بکس تو تقریباً سمجھنے 4 بکس ہیں, یہ بھی آج یا کل ریلیز ہو جائیں گے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے, اس سارے چکر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہوز ایٹ فالٹ, کس کو انفورس کروانا چاہیے تھا؟ یہ محکمہ تعلیم کو, سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کو, کس کا کام ہے یہ انفورسمنٹ؟ ٹائملی چیزیں آپ سے میں نے کہا نا 6 مہینے پہلے ایلوکیشن ہو گئے. تو ایلوکیشن اور پہلے ہونی چاہیے. نہیں 6 مہینے پہلے بہت ٹائم ہوتا ہے, 6 مہینے. تو پھر نہیں کیا, اگر نہیں ہوا لیٹ سے ذمہ دار کون ہے؟ اس میں پبلشر بھی ہے, پبلشر بھی ہیں. اور دوسرا سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے یوں ہے کہ اسٹیکر لیٹ ان کو آرڈر جاری ہوا نا, اسٹیکر کے حوالے. اسٹیکر کا آرڈر کب جاری ہوا؟ مئی کے آخر میں. یعنی کہ وہ ہو, یعنی کہ تقریباً 1.5 مہینے پہلے. ٹھیک ہے, اب وہ اس چکر میں معاملہ. اچھا پھر ہمارے ہے نا کئی معاملات ہیں, ایک ایشوز نہیں ہے پیپر کے حوالے سے. ٹھیک ہے, جیسے امپورٹ بند کر دی, لیکن اب تو امپورٹ کھل گئی ہے نا, تو اب تو پرائز بھی جو ابھی آپ نے سنا والدین بتا رہے ہیں بیگز کے, وہ تو الگ ایک ایشو ہے, وہ جو کتابوں کے پرائز بتا رہے ہیں ہزاروں میں بتا رہے ہیں. نوٹ بک جو ہے اتنی مہنگی ہو گئی, نہیں رکے گی نا, کبھی بھی نہیں رکے گی, کیونکہ آپ کو معلوم ہے پیپر پہلے آپ لوگوں نے ریزن دی نا امپورٹ بند ہے اس لیے مہنگائی کر رہے ہیں, بیکاز ڈیمانڈ سپلائی والا آپ مجھے بتائیں جو جتنا عرصہ کا امپورٹ بن رہی ہے تو آٹومیٹک پیپر تو رکا نا آپ کا, ایک دم تو نہیں. ایک مسئلہ کا امپورٹ کھل گئی تو ایک دم کام ہو گیا. پیپر لیٹ ہوتا ہے, پیپر مہنگا ہو رہا ہے, روز کے ریٹ ہیں پیپر کے. جو ایک BLC کا 40 اسٹیٹ پیپر 350 روپے کا ایک پیکٹ آتا تھا, آج 1500 روپے کا خالی پیکٹ ہے جی. 70 گرام جی 40 اسٹیٹ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, یہ پیپر 1500 روپے کا ایک پیکٹ ہو گیا. پیپر کے ریٹ ہی نہیں رک رہے, کسی چیز کے نہیں رک رہے. سب سے پہلے آپ کی الیکٹریسٹی, کیوں آپ بجلی دیکھ رہے ہیں, گھر کا یونٹ آپ کو 42-43 روپے سے کم نہیں پڑ رہا. اسی طرح ہر معاملہ. مجھے ایک چیز بتائیں کہ والدین پر آئے گا, سب پہ آ رہا ہے نا, خالی صرف والدین نہیں ہے نا, اس میں سب آ گئے. کیوں الیکٹرک آپ کے یوز نہیں ہو رہی؟ نہیں والدین تو ویسے سب ہی ہیں, آپ بھی ہوں گے آپ بھی افیکٹ ہوتے ہوں گے. سب پہ آ رہا ہے نا سر, خالی یہ تو نہیں. ایک چیز خالی اگر آپ دیکھیں, آپ سے بکس کے حوالے سے یا یونیفارم کے حوالے سے یا بیگ کے حوالے سے کیا مہنگائی ہر اس میں نہیں ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں ساجد صاحب, یہ اس وقت اردو بازار بیسکلی ایک جگہ ہے جہاں سے لوگ رخ کیوں کرتے ہیں کہ جی وہاں سے ایک تو اویلیبلٹی کا ایشوز باقی جگہوں کی نسبت کم ہوں گے, دوسرا پرائز وڈ بی ریزنیبل. کیا اردو بازار کے علاوہ اور شہر میں کچھ مقامات ہیں جہاں سے چیزیں نسبتاً ریزنیبل مل سکیں؟ بہت جگہ ہے تو الحمدللہ. مثال دیجیے. جیسے گلشن اقبال ہے, ویسے ہر علاقوں میں, کرنگی میں بیٹھے ہوئے ہیں, بلدیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, نئی کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر جگہ ہول سیلر بیٹھا ہوا, ہر جگہ ٹریڈرز بیٹھا ہوا ہے. اور ریٹس میں اتنا فرق نہیں ہے اردو بازار؟ نہیں سیم ہے, زیادہ سے زیادہ مجھ سے 2-5 روپے شاید فرق پڑے. ایسا نہیں ہے کہ بائی دی اینڈ آف دس ویک چیزیں سارٹ آؤٹ 2 دن میں کہہ رہے ہیں سارٹ آؤٹ. بس ریلیز کے لیے رکی ہوئی ہیں بکس. اصل میں جام شروع ہو جاتی ہے, واپسی ری چیک ہو کے اور وہاں سے ریلیز ایک آرڈر جاری ہوتا ہے. میرا خیال ہے شاید آج 2-3 بکس تو آج ہی آ جائیں گی, یعنی 16 بکس ہیں, 12 بکس اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. اور پچھلے سال کی نسبت جو کاسٹ ہے اس میں کتنا فرق ہے ایک بک کی؟ مطلب سب سمجھیں یہ 16 بکس ہیں, یہ کتنے کی آ رہی ہیں ویسے آج کل؟ میرا خیال ہے شاید 80 سے 100 روپے اور مہنگی ہوگی اس سال ایک بکس فی بک. ہاں ایک پر بکس. اچھا پر بک 80 سے 100. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی نسبتاً تھوڑا سا نہیں, سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی بکس بہت سستی ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں. آج بھی سستی ہے, آج بھی آپ اردو اٹھا لیں پہلی کی 100 سمتھنگ کی آ رہی ہیں, اور کسی پرائیویٹ پبلشر میں چلے جائیں تو اور مہنگی ہے. آئی ریممبر ہمارا کورس چینج ہوا تھا 8ویں کے بعد نا, 9ویں میں آتے ہوئے. اس سے پہلے ہم ہیلن آف ٹرائے اور آکسفورڈ کی بکس پڑھ رہے تھے, تو جب اتنی موٹی موٹی, جب سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی انگریزی کی کتاب سامنے آئی تو پھر آنکھیں کھل گئی. ہم نے کہا یہ کیا ہے, یہ دنیا کون سی ہے کہ اتنی سی کتاب اور اتنی مختصر سی. اور تھینک یو ساجد صاحب, تھینک یو سو مچ. اور کتابیں مل جائیں گی, لیکن اشفاق جو عوام کا مسئلہ ہے نا وہ ہے مہنگائی, اور وہ ہر جگہ جہاں کسی کا بس چل رہا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہے نا. پیسے نکال رہا ہے. بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے, پچھلے مہینے کتنا تھا, پچھلے سال کتنا تھا. LPG 23 روپے. LPG سے مجھے نہ جانے اور ذہن میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ بجلی کے یونٹ ابھی اور مہنگے ہونے, ابھی تو بہت کچھ ہونا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.